نقیب ملت دارشگاه قصوردین اویسی صاحب آ سکتے ہیں آپ تمام کو الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش پر تشریف فرما صدر محترم علاج نقیب ملت دارشگاہ اسدالدین صاحب آپ کے شہر کوئر کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام 11 تاریخ کے دن متحد ہونا ہوگا، کیونکہ کوئر میونسپلٹی کے اندر آج مجلس کے 6 امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کے اندر 9 میں 2 SC کینڈیڈیٹ ہیں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی گھر میں بیٹھ کر سننے والی کوئر کی میری پردانشین، میری ماں اور بہنیں، میرے ساتھی نوجوان بزرگ حضرات، حالات کو غور کریے، کیونکہ کوئر کے اندر کوئر جو پرانا اتنا پرانا مقام ہے، مگر کوئر کو کوئی ڈیولپمنٹ کیا نہیں گیا۔ یہاں کا جو سابقہ MLA ہو یا موجودہ MLA ہو، یہاں کی جو سابقہ MLA تھی محترمہ صاحبہ یا موجودہ ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کے کوئر کو نگلیکٹ کیا گیا۔ نہ آپ کے پاس نہ دواخانے کے اندر ڈاکٹرز ہے، نہ یہاں پر بچوں کے لیے بسوں کی سہولت، نہ آپ کے پاس کوئی روڈوں کی سہولت، نہ آنگن واڑی اسکول، نہ کوئی اسکول کی سہولت۔ میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام کو متحد ہونا ہوگا۔ 11 تاریخ کے دن آپ تمام متحد ہوتے ہوئے آپ کی جماعت کے حق میں آپ کی جماعت کا امتیازی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کے 6 امیدوار کو ٹھہرا کر آپ کے ساتھ میں ہر وقت آپ کی جماعت کے صدر محترم بیرسٹر اسدالدین صاحب رہتے ہیں، مگر آپ کسی سے ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں، یا کانگریس کے ہو یا BRS کے ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہو یا چند پیسے لے کر آزاد امیدوار ٹھہرنے والے ان تمام دلالوں سے کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ موجودہ حالات کو آپ تمام کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر یا مسلمانوں کے اوپر یا دلتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آواز اٹھتی ہے وہ آپ کی جماعت، میری جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب ہوتے ہیں۔ میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئر کے نوجوان سے، کوئر کے بزرگوں سے، کوئر کے میری ماں اور بہنوں سے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ تمام متحد ہوتے ہوئے آپ کو فجر کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ نماز ادا کر اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر آپ کی جماعت کا امتیازی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کے 6 امیدوار کو کامیاب کرائیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کے 6 کے 6 امیدوار اگر کامیاب ہوں گے، ہمارے یہاں پر کوئر کے اندر وائس چیئرمین ہوگا، کیونکہ ہم جانے کے بعد کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے، BRS کے لوگ بھی آئیں گے، اور چند پیسے لے کر بکنے والے آزاد امیدوار بھی آئیں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو متحد کرنے کے لیے آپ کی جماعت یہاں پر آ چکی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ میری ماں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن فجر کی نماز ادا کر اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر آپ کی جماعت کا امتیازی نشان پتنگ ہے، کیونکہ گڑی ہو یا ظہیر آباد ہو یا پداسی پیٹ ہو یا سنگارنڈی ہو یا نرساپور ہو یا نارائن پیڑ ہو، ان تمام جگہوں پر جہاں بھائی آپ کے دوست احباب یا رشتے دار آپ کے پنچایت کے لوگ ہیں، ان تمام کو بتائیے، ان کے ذریعے بتائیے، حالات کو غور کریے، ان تمام چیزوں کو غور کرتے ہوئے آپ کی جماعت کوئر کے اندر جو امیدوار کو ٹھہرا کرائے، ان تمام کا نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میور نوجوان ساتھیوں، میری زندہ اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسے میں شرکت کی۔
اور میں آپ کا شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ کم وقت میں اتنی بڑی تعداد میں کوہیر میں آپ آج لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کے دن کوہیر کی عوام پورا گیم بدل دے گی. مہر لگا کر آپ اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں گے. آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا پیغام دیتا ہے ان لوگوں کو جو مجلس اتحاد المسلمین کے شیروں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجلس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہم نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر ریونت ریڈی تک چیف منسٹر کو دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اور کو دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ چلے گئے مگر ہم باقی ہیں اور انشاءاللہ تعالی پوری طاقت اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم باقی رہیں گے انشاءاللہ. یہاں سے 16 وارڈ میں سے مجلس نے اپنے 6 امیدواروں کو اتارا ہے. وارڈ نمبر 4 سے جی دیپک صاحب، 5 سے ونے شیلا صاحب، 6 سے صاحبہ، 6 سے فاروق علی صاحب، 8 سے محمد رفیع جو کوہیر کے صدر ہیں، دکھنے میں چھوٹے ہیں، 13 سے محمد جواد بیگ صاحب، 14 سے محمد سفیان بیگ صاحب اور وارڈ نمبر 5 کے ذمہ دار ہمارے سمیر پہلوان صاحب لیے ہیں. اللہ پہلوان کو اس میں کامیاب کر دے. اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں کے ذمہ دار کوہیر کے مجلس کے کارپوریٹر سوامی یادو صاحب، یہاں پر آپ کی جو اہم ضروریات، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ٹرین جاتی ہے صبح 7 بجے اور واپس رات میں 10:30 بجے پیٹر انٹرسٹی ایکسپریس آتی ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ کم سے کم ایک اور ٹرین کا اضافہ ہو اور یہ جو 10:30 بجے جو واپس آتی ہے اس میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ذمہ داروں سے بات کر کے میں جو کچھ کر سکوں گا انشاءاللہ کروں گا اور پارلیمنٹ میں بھی اس تعلق سے ایک سوال ڈالوں گا تاکہ کوہیر کی عوام جو حیدرآباد کو جاتی ہے اپنے کام اس پر بھی ہم لوگ نمائندگی کریں گے. خواتین کے لیے ڈاکٹر ہونا چاہیے، گائنیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، اسکیننگ کی ضرورت ہے، بچوں کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. یہ سب آپ کے جو ایشوز ہیں، جو مسئلے ہیں، میری آپ سے بند گزارش ہے کہ آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. شادی خانے کی سہولت نہیں ہے، قبرستان کی زمین کا الاٹمنٹ ہونا ہے. یہ سب آپ مجلس کے 6 کارپوریٹر کو کامیاب کریے. آپ دیکھیے یہاں کے ایم ایل اے صاحب خود آ کر آپ سے بیٹھ کے بات کر کے بولیں گے ارے پہلے بول دینا تھا ہمارے کو، ہم کر دیتے تھے. اناج خریدی سینٹر، معاف کرنا، اناج خریدی سینٹر کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ بٹن کے نشان پر لگائیے. یاد رکھیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی پہچان ہے. اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. بیلنس آف پاور آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ووٹ کی اہمیت بڑھتے جائے گی. اور یہ تمام دیگر جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف مسلمانوں کو ووٹر بنا کر چھوڑنا چاہتی ہے. مجلس آپ کو سٹیزن وتھ رائٹس بنانا چاہتی ہے، شہری ایسا ہو جس کے حقوق ملے. مجلس الپسنکھیک سماج اور دلتوں کے پولیٹیکل ایجنسی کو بنانا چاہتی ہے. آج تلنگانہ ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، یہاں کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ ہر سماج کے پاس اس کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہے،
اگر کسی کے پاس سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے وطن عزیز میں، دلت، مسلمان اور آدیواسیوں کے پاس، ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے۔ جس دن ہم شہری بنیں گے، ہم کو ہمارے حقوق ملیں گے۔ تو یہ ان حقوق کو حاصل کرنے کی ایک لڑائی ہے جو کوہیر کے بلدیہ الیکشن میں آپ کو 11 تاریخ کے دن اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 4 سپتمبر کو 2024 میں عادل آباد کے پرانے ضلع میں جینور ایک مقام ہے، وہاں پر فساد ہوا۔ 110 زندہ ہے معلوم ہے، وہاں پر جینور میں 110 دکانوں کو جلایا گیا، پورے کے پورے مسلم السنیت سماج۔ وہاں پر مدرسہ ہے، اس مدرسے سے میرے کو فون آتا ہے، صاحب ہمارے مدرسے پہ حملہ ہو رہا، بچیاں ہیں یہاں پر، چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً اس وقت ایس پی صاحب کو لائن پر دیا، ڈی ایس پی سے بات کیا، کانفرنس کال پہ مدرسے کے ذمہ داروں کو لیا، اور میں نے اس ڈی ایس پی سے کہا کہ اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی پولیس کی گاڑی میں اس مدرسے کے چھوٹے بچیوں ٹھہر کر اس بات پہ یقین کر سکیں گے کہ ہمارے تلنگانہ میں جینور میں 25 دن تک مسلمانوں کو کسی دکان سے سامان ₹195 received on phone pay. سماجی بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا، دکانیں بند کر دی گئی۔ جو دکانیں مسلمانوں کی ان سے کہا گیا دکانیں بند کر کے رکھو۔ میں 15 لاکھ کی لاگت سے راشن کٹیں جینور کو بھیجایا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے۔ پولیس نے کہا کہ آپ مت آئیے خدا کے لیے، تو عادل آباد کے مجلس کے صدر نذیر کو بولا جاؤ مدرسے میں، وہاں کے ایک مشہور مدرسے میں پورے ذمہ داروں کو بلا کر 15 لاکھ کی راشن کی کٹ دی گئی۔ دکانیں جلی گئی تھی، دکان والوں کے نام، بینک اکاؤنٹ نمبر بلا کر مجلس ریلیف فنڈ سے 34 لاکھ روپے دیا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد دکان سٹارٹ کرنے کے لیے بولے صاحب بہت سا بڑا نقصان ہوا، 5 لاکھ روپے کیش دیے۔ 55 لاکھ روپے کی ریلیف جینور مجلس نے لی۔ لوگ بولتے یہ رولنگ پارٹی کانگریس ہے، لوگ بولتے وہ پہلے BRS پارٹی والے ہیں۔ ارے تم کہاں تھے جب جینور میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب دکانیں جلا دی گئی تھیں؟ تم کہاں تھے جب مدرسے میں بچے اور بچیاں پھنسے ہوئے تھے؟ تم کہاں تھے جب میدک میں 2024 میں بقرعید سے پہلے فساد ہوا، فروٹ کی دکانوں کو جلایا گیا، ہمارے ہندو بھائی کے اسپتال میں گھس کر اسپتال کو نقصان پہنچایا گیا؟ تم کہاں تھے اس وقت؟ کون سی جگہ تھی جہاں پر وہ دولت آباد میں ایک جلوس جا رہا تھا، ایک بچے کے ہاتھ سے چپل گرا تو بجرنگ دل والوں نے اس گھر میں گھس کر گھر کو نقصان پہنچایا، گھر کے ملگیوں میں ٹائر کی دکان تھی، نقصان پہنچایا، فروٹ کا گودام تھا اس کو جلا دیا۔ 8 دن تک وہ لوگ گھر کو نہیں جا سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایس پی سے بات کر کے کوثر محی الدین اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ان لوگوں کو لے جا کر گھر میں چھوڑتا ہے۔ کون تھے؟ عارف اور معراج اسرا ہاسپٹل میں ان کا علاج کیا۔ 8 پولیس میں ان کی رکایا پولیس کو، بچے 8 جیل کو چلے گئے، 8 بچے مجلس کی نمائندگی پر ضمانت پہ رہا ہوئے۔ پھر آپ کے میدک میں وہ بچہ کو جو گیس کی ایجنسی کا معاملہ، نرسا پور میں گیس کی ایجنسی والے سے جھگڑا ہوا، بجرنگ دل والے بچے کو پیٹ پیٹ کے خوب مارے، اس بچے کو لے جا کر طوفان میں محفوظ مقام پر ہم رکھے، پولیس سے کیس بک کرائے۔ رولنگ پارٹی تھی نا تمہاری، رولنگ پارٹی TRS کے دفتر کھول کر روڈ کی بھیک مانگ رہے ہو؟ جب کہاں گیا تمہارا غیرت؟ تمہاری کہاں چلے گئی تھی جب مجلس نے کام کیا؟ میرے بھائی یاد رکھو، یہ الیکشن چھوٹا الیکشن بلدیہ کا ہے ضرور، مگر یہ آپ کو اپنے لیڈر کو بنانا ہے،
اور ایسے آدمی کو اپنا لیڈر بنائیے جو بے خوف ہو کر آپ کی خدمت کر سکے. یہ لوگ جو دوسری پارٹی کے ہیں یہ پورے کے پورے شو بوائز ہیں, یہ پورے کے پورے شو بوائز ماڈل ہیں. کپڑے کی دکان میں جانے سے پہلے ایک کٹ پتلی رہتی ہے, اس میں کپڑا ڈال کر بتاتے تھے کوئی اتنا اچھا کپڑا ہے. ان کا کام صرف اتنا ہی ہے. مجلس کٹ پتلی نہیں ہے, مجلس کی تاریخ ہے. جب کبھی بھی ناانصافی اور ظلم ہوا, مجلس کا رکن, مجلس کے ذمہ دار اس ناانصافی کے خلاف لڑتے آئے. تاریخ گواہ ہے, ہندوستان کی سیاست میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہوگی جو کبھی اقتدار میں نہیں بیٹھی جس کا ایک ایم ایل اے وزیر نہیں بنا. تلگو دیشم تھی, کانگریس تھی, کیا تھی, سب آئے اور چلے گئے. یہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجلس آج بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد اور طاقتور رہے گی. انشاءاللہ. دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو کوئی منتری بن سکتا ہے مگر اس کے اختیارات سنتری کے برابر نہیں ہو سکتے. مجلس کا ایک کارپوریٹر بنے گا تو منتری بھی ڈرے گا, ارے دیوانہ آ رہا ہے جھنڈا لے کر. 11 تاریخ کے دن آپ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے. 6 امیدوار ہیں, 6 کو کامیاب کریے انشاءاللہ. اور سالار کیا بولتے تھے, سالار کا ایک ہی جملہ تھا, تو جس کو چاہے آپ چیئرمین بنائیں گے انشاءاللہ. جس کو چاہے آپ تخت پہ بٹھائیں گے, جس کو چاہے آپ تخت سے لٹا کر بولیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے 11 تاریخ کے دن پتنگ کو ووٹ دیں گے نا میرے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ بدل دیں گے نا انشاءاللہ. چھوٹا خط کا صدر انشاءاللہ.